اللهم انت رسول مبارکۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن کئی مریضوں کی دعائیں آپ کے اور ہمارے ذمہ ہیں. ان تمام تر مریضوں کی شفایابی کر آواز بلند کر صلوات. سید الشہداء جنت لے گئے. کئی زائرین امام حسین ہیں جو کئی مسائل کا شکار ہیں، قانونی اور دیگر مسائل کا. ان تمام مسائل کے حل کے لیے امام حسین کے زائرین کا وقت پر کربلا پہنچنے کے لیے مل کر آواز بلند کر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علی العباس ابن علی. اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. نہایت ادب اور احترام سے گزارش کریں گے ان مومنین سے جو باہر تشریف فرما ہے آگے تشریف لے آئیں تاکہ ہماری آواز آپ تک پہنچ سکے. درود پڑھیں محمد والے محمد کی میرا سوسائڈ کر دو. اس کے بعد چیز رکھ دیں. ایسے نہیں ہوگا بیٹا، ویٹ ہے تو گرے گا. پھر اسٹینڈ تمہارا آپ لوگوں سے گزارش اندر آ جائیں انشاءاللہ آواز سب تک آ جائے گی. تھوڑا سا قریب لے آئیں. SOP سے اس کے بعد قریب تشریف لائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. باہر دور بیٹھے اتنے زیادہ بولنے میں SOP نہیں بتائیں جناب. قریب لے تشریف لائیں. اللہ ٹیپ سے ٹائٹ کریں. ٹیپ سے ہر شخص کی قدر کرنی چاہیے. لیکن یہ مشاہدے میں ہے کہ کراچی میں جتنے نکو والے ہیں وہ مجلس سے 2 گھنٹے پہلے آتے ہیں. لیکن مائک انہوں نے تبھی سیٹ کرنا ہوتا ہے جب خطیب ممبر پہ بیٹھ جائے. درود پڑھیں محمد علیہ وسلم.
محترم مجلس اعضا سرکار سید الشہداء، آج آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے مشاہدے میں ہیں، آپ اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مجلس سید الشہداء سے بڑی تکلیف پاتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، انشاءاللہ آپ تک آواز پہنچے گی، بسم اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سماعت بیدار رہیں۔ بے شک لوگ مجلس کے بہت سخت مخالف آپ کو نظر آتے ہیں۔ فرض کر کسی کی مسلک میں، کسی کی فقہ میں، ایک فقہ کا طالب علم کہ مجلس کی اجازت نہیں، تو ان کے ہاں تو پھر کئی اور گناہ ہیں، ان کی بھی اجازت نہیں۔ کبھی آپ نے ان لوگوں کو ان گناہوں کے خلاف روڈوں پہ دیکھا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ حالانکہ وہ تمام تر فقہوں میں، چاہے فقہ حنفیہ ہو، فقہ شافعی ہو، فقہ حنبلی ہو، فقہ جعفری ہو، سب میں جو مسلم حرام گناہ ہیں، ان سارے گناہگاروں سے یہ آپ کو بڑے راضی نظر آئیں گے۔ کیا کہنے مولانا صاحب کے جلوس میں، ان کی گاڑی میں، ان کے پروٹوکول میں، ان کے مدرسے میں داڑھی منہ ڈالا کو کہے مولانا صاحب کو کوئی تکلیف نہیں، لیکن کوئی ماتم دار نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ آخر کیا سبب ہے کہ انہیں ماتم سے کیا تکلیف ہے، کیوں تکلیف ہے؟ ایک شخص تھا، مسیحی تھا، اور وہ آیا برے صغیر کے دورے پر 1929 میں۔ یاد رکھیے، پاکستان نہیں بنا، پاکستان ایک نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کریں۔ اور ساتھ میں ایک جملہ ہے جو عرض کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں، خداوند عالم ہمارے ریاستی اداروں کو یہ توفیق دے، یہ پہچان سکے کہ پاکستان کے دشمن کون ہے، دوست کون ہے۔ ایسا بہت طرف 1929 میں توجہ کیجیے گا، میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی اسی کو جملہ کر کے میں موضوع پہ آتا ہوں کہ آخر کیا سبب ہے کہ اور گناہوں پہ کوئی مسئلہ نہیں، عزاداری سے مسئلہ چلا، آخر کیا ہوگا؟ جنہوں کی فقہ میں عزاداری گناہ، اس سے بڑھ کر اور تو کچھ بھی نہیں، اور گناہوں کے لیے ریلی نکالیں۔ کبھی انہوں نے FIR کٹوائی کہ بھائی ہمارے علاقے میں شراب خانہ کھل گیا، ہمارے علاقے میں فلاں گناہ ہو رہا ہے، ان کے FIR کٹوائی نہیں، FIR فقط اور فقط کٹوائیں گے مسلمان کس پہ؟ عزاداری مجلس پہ۔ کیوں؟ 1929 میں ایک مسیحی فلاسفر، بہت بڑا فلاسفر تھا، وہ برے صغیر کے علمی دورے پہ آیا، گھومنے نہیں ہے، جو گھومنے آتے ہیں وہ اور جگہوں پہ جاتے ہیں، یہ علمی دورے پہ آیا کہ تقریباً 9 ماہ 3 ہفتے ایک دن میں پورے برے صغیر کی خاص جگہوں کا علمی دورہ کر کے واپس توجہ کیجیے۔ اس سے اس کے استاد نے پوچھا، برے صغیر میں تمہیں کسی بات پہ حیرت ہوئی جس بات پہ تمہیں بے انتہا حیرت ہوئی ہو؟ وہ کہتے ہیں ایک بات پہ بڑی حیرت ہوئی جو میرا فلسفہ بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ کیا؟ کہتے کہ فلسفے کا قانون یہ ہے کہ دوست کو جب خوشی ملتی ہے تو دوست خوش ہوتا ہے، توجہ کیجیے گا، اور جب دشمن کو تکلیف ہوتی ہے دشمن خوش ہوتا ہے کہ میرا دشمن تکلیف میں ہے۔ لیکن کیا مجھے حیرت یہ ہوئی، برے صغیر کے دورے کے دوران کچھ لوگ تھے جو کہتے تھے ہم شیعوں کے دشمن ہیں، لیکن یہی شیعہ جب اپنے سینے پر زور سے ہاتھ مارتے تھے وہ خوش نہیں ہوتے جو انہیں تکلیف ہوتی تھی۔ کیوں؟ آخر سبب کیا ہے کہ جب یہ شیعہ کے دشمن ہے، شیعہ اپنے آپ کو مار رہے تو ان کو خوش ہونا چاہیے کہ میں ہمارا دشمن ہے۔ تو کہا کہ کیا سبب ہے؟ کہا کہ پھر اس نے کہا کہ میں اپنے فلسفے کے لحاظ سے تمام تر مذاہبوں سے بالا تر ہو گئے، توجہ کیجیے گا، بالا تر ہو گئے۔ کہا کہ میں نے اس نتیجے پہ پہنچا یہ لوگ جو ماتم کر رہے تھے یہ ماتم ان کا بے مقصد نہیں تھا، بلکہ ماتم کے پیچھے کسی ماضی کی یاد تھی جس میں کسی ظالم کو نشانہ بناتے تھے، اس لیے ہاتھ سینے پر یہ مارتے تھے تکلیف کے دشمن ہوتی تھی۔ حضرت محترم، عزاداری، مجلس، ماتم، کربلا کی بقا کا نام،
بے شک آپ دیکھ رہے ہیں ابھی ہر جگہ پر رہائی کے مسائل پڑے جاتے ہیں. توجہ کیجیے, رہائی کے وقت دو چیزیں مانگی تھی فقط اور فقط, جو بقا والی, جن چیزوں کا تعلق اس بقا سے تھا وہ الگ تھی. جو چیزیں باقی رہ سکتی تھی وہ دو چیزیں تھی. کیا؟ ایک عزاداری, ایک زیارت حسین. یعنی اگر کربلا کو باقی رکھنا چاہتے ہو, ان دونوں چیزوں سے, توجہ کیجیے گا, میں ایک جملے سے اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں, ان دونوں چیزوں کو باقی رکھیں. کون سی؟ ایک عزاداری, ایک زیارت امام حسین. کیوں؟ آپ کو حیرت ہو, 10 محرم کی زیارت کی کتنی بڑی فضیلت ہے. توجہ کی, زیارت عاشورہ کی کتنی عظمت ہے. علامہ محمد حسین طباطبائی سے کسی نے پوچھا زیارت عاشورہ کیا ہے, فرمایا معجزہ ہے. توجہ کیجیے گا. لیکن مومن کی علامت کیا تھے؟ زیارت اربعین, اربعین کی زیارت. یہاں پہ واضح کر دوں, اگر کوئی شخص نہیں جا سکتا کربلا, وہ دنیا کے کسی بھی کونے سے زیارت اربعین پڑھ سکتا. کیوں؟ یعنی ثانی زہرا اور سید سجاد کربلا کی بقا کے لیے دو چیزیں. ایک, توجہ کیجیے گا, حسین کی زیارت, ایک حسین کی عزا. دونوں کے مقصد الگ ہے. زیارت اس لیے تھی تاکہ کربلا کا ظاہری وجود باقی رہے. ادا اس لیے تھی تاکہ کربلا کے دشمن کا چہرہ واضح ہو سکے. دونوں کے لگے آپ کے سامنے محمد بلند تر سلوات. آپ کے سامنے کیونکہ حضرت سرکار وفا کا علم برآمد ہونا ہے, آپ کے سامنے سورہ مبارک منافقون آیت نمبر 7 جو کچھ حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا. توجہ کیجیے گا, میں ترجمہ کہہ دیتا ہوں, اسی پہ گفتگو کر کے مولا کا کچھ ذکر کر کے آپ کی زحمات کو تمام کریں. ارشاد ہو رہا ہے کہ پوری کی پوری عزت, وللہ العزت, پوری کی پوری عزت اللہ کے لیے. توجہ کیجیے, پوری کی پوری عزت اللہ کے لیے. اور کس کے لیے؟ رسول اور اس کے رسول کے. توجہ کیجیے, اور کس کے لیے؟ مومنین کے لیے. لیکن منافق اس بات کو نہیں تھا. کیا منافقوں کو عزت کی اصلیت کا, توجہ کیجیے گا, ایک ایک لفظ پر میں کچھ پیغامات دینا چاہتا ہوں. منافق نہیں جانتے عزت کو. یعنی کیا؟ خدا نے عزت کو سچ میں رکھا ہے, منافق جھوٹ بول کے عزت لینا چاہتا ہے. توجہ کیجیے گا, اللہ نے عزت کو جہاد میں لڑنے میں رکھا ہے, منافق بھاگنے میں عزت ہے. عزت کو اللہ نے صدقہ اور زکات دینے میں رکھا ہے, منافق مال کو بچانے میں رکھا ہے. حضرت محترم, عزت کیا ہے؟ عزت, اگر آپ عزت کو مالی عنوان سے دیکھیں تو آپ ہر وقت مومنین پریشان نظر آئیں گے مالی عنوان سے. ابو ذر غفاری سے بڑھ کر کون مومن ہو؟ جناب سلمان سے بڑھ کر کون مومن ہو؟ توجہ کیجیے گا, جناب سلمان مدینے کے باہر, عزت اس کو کہتے ہیں, بیدار سے باتوں سے سنیے گا, کہ جب باہر مدینے کے باہر کام کر رہے, ایک شخص آیا اور آ کر کہتا ہے کہ یہ ضعیف العمر شخص, جانتا نہیں تھا, بتا اس وقت علی کہاں پر؟ توجہ کیجیے, اس وقت علی کہاں پر؟ عزت پہ لفظ شروع ہوئی. مومن کے لیے عزت ہے, منافق نہیں ہے. کہاں پر ہے؟ سلمان نے کہا تم کیا کہا؟ کہ مجھے علم سے یہ کہا, میں نے سنا ہے علی نامی کوئی شخص ہے دل پر ہوں گل.
कोई एक शख्स है, इज्जत से बात शुरू है, वलिल्लाह इज्जत वल रसूल, यहाँ से बात गली से मिलना है। मैं क्यों? मुझे हैरत है। किस बात? इस बात पे हैरत है कि सुना है कि अली नामी शख्स से उसकी दुआ से मुर्दा जिंदा हो जाए। ये कैसे हो सकता है? एक मोमिन हो और वो दुआ करे मुर्दा जिंदा हो जाए। मैं भी मोमिन हूं, मेरी दुआ से तो मुर्दा जिंदा नहीं होता, अली की दुआ से कैसे जिंदा होता है? सलमान मुस्कुराए, फरमाया इतनी छोटी सी बात पे हैरत है? कितनी छोटी सी बात है तुम्हें हैरत है? ताकि इतनी छोटी सी बात है? हाँ, अली की तो इतनी छोटी सी बात है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मैं भी कर सकता हूँ। करो, देखे खबर देखा, दुआ मांगो। जनाब सलमान ने 2 रकात नमाज पढ़ी। ऐसा नहीं मोहतरम, मेहमान थे सलमान से दुआ मांगते तुम कबूल हो जाए। बता दिया अली वाला नमाजी होता है, बेनमाजी नहीं होता। सलमान का बेगम नमाज पढ़ने के बाद दुआ के लिए हाथों को उठाया, हाथों को दुआ उठाया, दुआ के अल्फाज को शुरू किया अल्लाह मजलिस से रहमा ने और आयत मुस्तमद में दुआ की अल्लाहुम्मा देख के मोहम्मद वली फातिमा और ये जुमले कहने के बाद मुर्दे से मुखातिब तवज्जो कीजिएगा और एक-एक लफ्ज पे तवज्जो कीजिएगा। फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, उठो अल्लाह के हुक्म से, कुम इज़्न रसूल ही जो आयत में लफ्ज है, उठो अल्लाह के रसूल के हुक्म से, व कुम बिइज़्न वलीयिल्लाह अली इब्न अबी तालिब, उठो अल्लाह के वली अली के हुक्म से, कुम बिइज़्न अपने अली सलमान, उठो अली के इस नौकर की दुआ के तसल्लुत से। रावी कहता है सलमान की दुआ खत्म हुई, कब्र फटी, तवज्जो कीजिएगा, बेदार समातों से कब्र फटी, एक शख्स बाहर आया, उसकी जबान पे जुमला था आयन आयन जमली, मेरा ऊंट कहाँ है, मेरा ऊंट कहाँ है? तो उस शख्स ने सलमान से कहा, सलमान मैंने तुझे भी इज्जत दी, तेरे अली को भी इज्जत दी, अली के रसूल को भी इज्जत दी, रसूल के अल्लाह को भी इज्जत दी, मैं जैसे तुम कहोगे मैं वैसे करूंगा। मुझे बताओ ये शख्स तो कब्र से उठा है, ऊंट करता हुआ क्यों उठा है? ताकि देखो मुझे तो कुछ नहीं मालूम, मैंने अली से सुना था इंसान जब कब्र से उठेगा उसको याद करेगा, मरते वक्त जिससे मोहब्बत थी, इसकी मोहब्बत ऊंट से थी, इसके ऊंट करता हुआ उठा है। मैं कहता हूँ जनाब सलमान आपकी अजमतों पे सलाम, आपने मुर्दे को जिंदा करके बता दिया इंसान कब्र से उठेगा, उसको याद करेगा जिससे मोहब्बत होगी। वो ऊंट को याद करके उठा, कोई घोड़े को याद करके उठेगा, कोई गाय को याद करके उठेगा। हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हम कब्र से उठेंगे या अली अली इज्जत अल्लाह ने नहीं की, इज्जत अल्लाह ने सब्र में रखी। देख रहे हैं मुमिन की तारीफ को, देख रहे हैं जनाब सलमान को, देख रहे हैं जनाब अबूजर को, देख रहे हैं जनाब मिक़दाद को, देख रहे हैं जनाब अम्मार को, देख रहे हैं कुछ भी ज़ाहिरी ताकत नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी कभी भी ये किसी दरवाजे पर आपको झुके हुए नजर नहीं आए। सरकट तो सकता है, झुक नहीं सकता। मोमिन को अल्लाह ने इतनी इज्जत दी। एक शख्स जनाब सईद इब्न जुबैर अजीम नाम, जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जलीलुल क़द्र साहब, इज्जत मोमिन, उनको मौला ने खबर दी थी सईद मार डालो, मुझे कोई परवाह नहीं, मार जाने कोई परवाह नहीं। कब कत्ल होने चार्ज लाया, मुनाफिक नहीं जानते, मैं पढ़ी ना मुनाफिक को इल्म ही नहीं है इज्जत क्या है। उसने भरे मजमे में शहीद को जलील कर दिया। शहीद का माना क्या है? खुशकिस्मत। शहीद का माना क्या है? बख्त वाला। शहीद का माना क्या है? किस्मत वाला। ताकि तुम्हारा नाम शहीद नहीं है, तुम्हारा नाम शक्ति है। इतने जिल्लत करना चाहिए, इसको क्या मालूम इज्जत है मोमिन। सईद ने कहा कि तुम मुझे शती कह रहे हो, कह सकते हो, लेकिन मेरी माँ ने मेरा नाम सईद है, मेरी माँ ने मेरा नाम सईद रखा है। तवज्जो कीजिएगा, कितना सईद, मैं तुझे कत्ल करूं,
کیونکہ سعید کا جو تعارف تھا وہ تھا معلم قرآن. اللہ نے بڑے مجمع میں عزت دی. لوگ گئے کہتے ہیں معلم قرآن ہے اسے کیوں قتل کر رہے ہیں؟ آج وہی الزام لگایا جو آج مومنین پہ لگایا جاتا ہے. لیکن سعید گستاخ صحابہ ہے. سعید صحابہ کے شان اقدس میں گستاخی کرتا ہے. سعید نے کہا توجہ کیجیے گا اگر میں کسی بھی صحابہ کے شان میں گستاخی نہیں کرتا کسی بھی رسول کے گستاخ کو صحابی نہیں کہتا. نہیں کہتا نہیں کہتا کہ سعید تمہارا کیا خیال ہے کس کے بارے میں؟ کیا پہلے خلیفے کے بارے میں دوسرے خلیفے کے بارے میں تیسرے خلیفے کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ سعید نے کہا وہی خیال ہے جو اللہ کا خیال ہے. کیا خیال ہے؟ وہی خیال ہے جو رسول کا خیال ہے. لیکن سعید یہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں؟ سعید نے کہا جنت میں نے تھوڑی بات سنی ہے یاری ان تقسیم الجنہ والنار. علی جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں. اگر علی نے مجھے جنت دے دی یہ مل گئے تو بتا دوں گا. جنت میں جانا ہوا تو بتا دوں گا کہ میں سعید میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں. کیسے قتل ہونا پسند کرو تم؟ سعید نے قرآن کی آیت پڑھی کہ مظلوم من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. جو مظلوم مارا جاتا ہے اس کے ولی کو اس کے خون کا سلطان بنا. سعید نے کہا تو جیسے مجھے قاتل کرے گا میرا تو کوئی وارث نہیں تھا. اسی طرح روز قیامت تجھے میں اپنے ہاتھوں سے لے اس نے خنجر نکالا جلاد کی جگہ سے قتل کر. سعید نے قرآن کی آیت دیکھی یہ عزت. لوگ دیکھ رہے ہیں منافق کے ہاتھ میں خنجر ہے مومن کی زبان پہ قرآن. سعید نے قرآن کی آیت پڑھی کہ مومنوں اپنے رخوں کو قبلے کی طرف. اس نے کہا سعید تو مومن نہیں تو مرتد تو تجھے قبلے سے ہٹا کے قتل. سعید نے قرآن کی دوسری آیت پڑھی مومنوں جہاں اپنا رخ رکھو اللہ ہر جگہ موجود ہے. سعید قتل ہو گئے لیکن سعید بتا کے گئے کہ حجاج میرے بعد میں تو رہے گا کہ تیری حکومت ہے کہ اللہ نے مومنین کو عزت دی. ایسی عزت حضرت محترم تاریخ کی اولاد کو پڑھ لی جناب سعید سے لے کر چوتھے امام کے جتنے بھی اصحاب تھے پانچویں امام کے جتنے بھی اصحاب تھے چھٹے امام کے جتنے بھی اصحاب تھے اللہ نے اگر عزت دی ہے تو فقط مومنین. لیکن منافقین کو اس کا کوئی درد نہیں. کوئی بھی شخص توجہ کیجیے گا انہوں نے عزت کو کہاں ڈھونڈا؟ دولت. انہوں نے عزت کو کہاں ڈھونڈا؟ لالچ. لیکن اللہ نے عزت کو کہاں رکھا؟ عبادت. اللہ نے عزت کو کہاں رکھا؟ شجاعت. اللہ نے عزت کو کہاں رکھا؟ علم. امیر المومنین کا وہ جملہ مولا نے فرمایا رضینا بقسمت الجبار لنا علم ولعدو مال. ہم اللہ کی اس تقسیم پہ بڑا راضی ہیں کہ اس نے ہمارے لیے علم رکھا. توجہ کیجیے گا جملے میں توجہ کیجیے گا. اور دشمن کے لیے مال رکھا. یہ امیر المومنین کا جملہ اہل سنت کے بہت بڑے عالم زمخشری کا جملہ سنیں. اس سے کسی نے پوچھا تھا زمخشری تم بار بار علی کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں عربی ادب کا طالب علم ہوں. عربی ادب میں کلمہ سب سے بہتر وہ ہوتا ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو. میں نے رسول کے تمام صحابہ پر تمام تابعین پر تمام تبع تابعین پر نظر دوڑائی مجھے سب ایک دوسرے کے محتاج نظر آئے. واحد ذات علی کی ہے کہ علی کے سب محتاج نظر آئے. علی کسی کے محتاج اسی زمخشری کا سنت کے عالم ہے اپنے نہیں ہیں. کہا کہ علی کے فضائل کو کیوں بیان کر؟ علی وہ ہے جن کے فضائل کو چھپایا گیا. توجہ کیجیے گا توجہ. جن کے فضائل کو چھپایا گیا. چھپانے والے دو. ایک اپنے ایک غیر. اپنوں نے چھپایا ڈر کی وجہ سے غیروں نے چھپایا بغض کی وجہ سے. لیکن اس کے باوجود بھی جب بھی قرآن کھولا ہر آیت علی کا قصیدہ پڑھتے تھے. یاد رکھیں مومن کے لیے اللہ نے عزت کو رکھا. چاہے مومن کو ظاہری طور پر آپ کمزور کریں لیکن مومن کے سینے میں جو ایمان
मोमिन के सीने में जो इल्म है उसका कभी भी छीन नहीं सकते। याद रखते हैं, किसी के सामने जो मुनाफिक हो उसके सामने कितनी भी करामात मोजिजात को जाहिर किया जाए उसमें कोई असर नहीं, उसके दिल में निफाक। तभी तो एक मौसूफ हजरत हुज़ैफा यमानी सुन्नत की रिवायत है, से बुखारी मुस्लिम इब्न माजा सब में मौजूद है। हजरत हुज़ैफा यमानी उनका लक़ब क्या था? साहिब रसूल, रसूल के राज़ों के मालिक। आपको मालूम है कहाँ होते भाई हमारे सफर बताएं? ये बात आपको बता दूं तो बहुत कम लोग बयान करते हैं। उनकी कब्र वहां पे थी नहीं, उनकी कब्र दरिया के करीब थी। जब पानी आया मुझ पर चल गई। जब कब्र दराजा देखा गया ऐसा लग रहा था कि हुज़ैफा को कल सो समझा कीजिएगा। आप अब क्या आता? साहिब रसूल, रसूल के राज़ों के मालिक, रसूल के राज़ों के मालिक। आखिरी बंदे तक तवज्जो फरमाइएगा। कौन सा राज था हुज़ैफा को दिया था? हुज़ैफा को मुनाफिकीन के नाम बताए थे, कहा था किसी को बताना नहीं। एक शख्स आके बार बार पूछते, हुज़ैफा बता मेरा नाम तो नहीं है, बार बार पूछते थे बता मेरा नाम तो नहीं है। हुज़ैफा कहते मुझे नबी ने मना किया था मैं किसी को बताऊंगा नहीं। वो कहता तुम बताओ नहीं बताओ, मुझे यकीन है कि मेरा नाम है। मोहतरम हजरत हुज़ैफा जितने भी असहाब हो, जितने भी हो, नाम जनाब हुज़ैफा को, जनाब अम्मार को क्या कहा? नबी ने अपने तौर पर तमाम कर उन लोगों पर हुज्जत तमाम कर दी जो कहते हैं सहाबा हक पर है। लाओ हक पर है, सहाबा बिल्कुल हक पर है। हुज़ैफा का रास्ता लो, हजरत अम्मार का रास्ता लो। हजरत अम्मार को क्या कहा था? अम्मार मार हक हक माल अम्मार, अम्मार हक के साथ है, हक अम्मार के साथ। जब अम्मार को मौला ने कूफा भेजा था, जाओ समझ कीजिएगा, सुन ले बहुत अहम जुमला है। अम्मार को जाओ खुतबा दो। कब? जब हसन भी मौजूद है, जब हुसैन भी मौजूद है, उनके सामने का खुतबा था। क्यों? ताकि वो लोग सहाबी का नारा लगाते हैं, उन्हें पता चले अम्मार से बढ़कर कोई सहाबी है। अम्मार से का खुतबा दो। समझ जा। जब अम्मार खुतबे के लिए खड़े हुए, किसी ने आकर कहा कि अम्मार आपके लिए खत आए। तो किसका खत? दुरूद पढ़े घूम डाले। मैंने माइक पे बोला था, माइक पे बोल रहा हूँ। ये नजमिया है, ये कराची के अंदर इको साउंड वाले मस्जिद से 2 घंटे पहले पहुंचा। सब कुछ कर लेते माइक चलती है। एक दुरूद पढ़े खुदा को। मोहम्मद वाली मोहम्मद बुलंद सलवार। यानी मुनाफिक नहीं जानते, मुनाफिक नहीं पहचानते। लेकिन एक जुमला याद रखें जो मैं आप तक आवाज नहीं जाती, बहुत वाज मसला था, इसको मैं बगैर माइक के नहीं चलना चाहता था। मुनाफिक और काफिर में क्या फर्क और इन दोनों कौन? मुनाफिक और काफिर में फर्क क्या है? देखिए काफिर वो शख्स है जो शख्स मानता नहीं है, जानता नहीं है। तवज्जो कीजिएगा, जैसे ही जान लेता है, दलील आ जाती है तो मान लेता है। मुनाफिक दलीलें लेता रहता है, उसको समझता रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी हद दर्मी की बिना पर कभी मानता नहीं है, कभी जाहिरी मानता है, दिल में छुपा लेता है। अमीर अल-मोमिनीन इमाम अल-मुत्तकीन, तवज्जो कीजिएगा कि मुनाफिक का दिल कितना जंग आलूदा होता है। हम बार बार कहते हैं मुनाफिक लाना, आपको बताए कि मुनाफिक है क्या?
منافق کی تعریف کیا ہے؟ ہر کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے، ایک شرعی مسئلہ ہے. میں فقہ کا طالب علم عرض کروں، کسی مومن کو منافق کہنا غیبت نہیں بلکہ بہتان، تہمت سے بڑھ بہتان ہے. اگر آپ کسی مومن کو کہتے کہ یہ منافق ہے، نہیں، اگر اس نے آپ کے ساتھ کوئی غلط بات کی تو کی. منافق وہ ہے جو محبت اہل بیت کی عظمت کو پہچان لے اس کے باوجود بھی بغض. یہ منافق. جنگ صفین میں منافق کیا دیکھیں، منافق ایمان کی کس پستی کے درجے سے نیچے ہوتا، یعنی ایمان کی بو بھی نہیں ہوتی. اور دوسرا جملہ سن لیجیے گا، ایمان کی بو ہوتی ہے نہ عقل کی بو ہوتی. اگر عقل ہو، درک کر لے، سمجھ لے تو مان لے. ایک شخص آیا منافق جنگ صفین، امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام. یہ منافق ہے، کافر نہیں، یہ مشرک نہیں، منافق. آیا قرآن پڑھتا ہوا ہے، منافق ہے لیکن قرآن پڑھتا ہوا ہے. کون سی آیت؟ سورہ مبارک نبا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما یتساءلون عن النبأ الذین هم فیہ مختلفون. قرآن سورہ مبارک نبا 30ویں پارے کی ابتدا. مولا نے کہا قرآن پڑھ رہے جی. مولا کے صحابی نے کہا یا علی لڑ آپ سے رہا ہے توجہ، اور قرآن پڑھ رہا ہے، اس کی گردن نہ اڑا دوں. مولا نے کہا نہیں، ابھی اگر تم نے مار دیا تو راوی لکھ دیں گے قاری قرآن مارا گیا، قاری قرآن مارا گیا. کہتے مولا کیا اس کو چھوڑ دوں؟ مولا نے کہا نہیں، ایسے نہیں، پہلے اس میں حجت تمام کرنے تھے. اس کا چہرہ جس میں نفاق کی بنا پہ چھپایا ہوا ہے لوگوں کے سامنے عیا کر لیں. کہتے مولا وہ کیسے ہوگا؟ مولا نے کہا میں علی ہوں، مجھے معلوم ہے اس آئے چہرے کو کیسے نکالنا. مولا نے کہا ایو شخص هل تدری ما المراد من نبی العظیم، اے شخص کیا تو جانتا ہے کہ نبی عظیم سے مراد کیا ہے؟ یہ چیز کے کہتے ہیں المراد من نبی العظیم ہو رکھا، نبی عظیم سے مراد قیامت. مولا نے کہا قرآن کی تو نے جو اگلی آیت پڑھی اس آیت سے تیری بات رد ہوتی ہے. کیا کہ تم نے کہا کہ نبی عظیم وہ ہے، توجہ، جس سے لوگوں نے اختلاف کیا. پتا قیامت سے کس نے اختلاف کیا؟ قیامت کو تو سب مانتے ہیں. اس نے کہا یا علی جہنم. مولا نے کہا نہیں. مولا نے کہا کیا میں تمہیں بتاؤں قرآن جو کہے اسے مانو گے؟ بات کو سمجھا نہیں سکا. قرآن جو تمہیں بتائے اسے مانو گے؟ کہتا یا علی کیف یتکلم ھذا القرآن وہو صامت. یا علی یہ قرآن کیسے بولے گا جبکہ یہ خاموش ہے؟ مولا مسکرائے کہتے بولے گا نہیں، اگر میں حکم دوں گا تو بولے گا. اگر میں حکم دوں گا تو بولے گا، تاکہ یا علی قرآن نہیں بول سکتا. مولا نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں. مولا نے اپنے صحابی سے کہا قرآن کا نسخہ لے کر 24 صورت کی لکڑی پہ لکھا تھا، چمڑے پہ لکھا تھا، اس کو منگوایا گیا. جیسے ہی وہ نسخہ آیا اس نسخے میں اس طرح مولا نے فاشار الی القرآن، امیر المومنین نے قرآن کی طرف اشارہ کیا اور سوال کیا کیا مل مراد من نبی العظیم، اے قرآن مجھے بتاؤ تو صحیح نبی عظیم سے مراد کیا ہے. آخری بندے تک توجہ فرمائیے گا. تو روایت کہتی ہے قرآن کی طرف جیسے ہی علی نے اشارہ کر کے یہ سوال کیا، قرآن تکلم کر کے کہتا یا علی المراد من نبی العظیم هو ولایتک. یا علی نبی عظیم سے مراد آپ کی ولایت ہے جس کے بارے میں لوگوں نے اختلاف کیا. مولا نے یہ جملے کہے اور اس سے کہا کیا تو میری ولایت کو قبول کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں نہیں یا علی میں آپ کی ولایت کو قبول نہیں کرتا. مولا نے صحابی سے تلوار لی، اس کی گردن کو اڑایا اور صحابی سے کہتے ہیں دیکھ اور سن، یہ میں علی کا فیصلہ ہے. اگر پہلے مارا جاتا تو یہ قاری قرآن تھا، اب یہ منکر قرآن ہو گیا. محترم منافق دلیل آنے کے بعد بھی حق دھرمی کرتا ہے، مانتا نہیں. لیکن مومن دلیل آنے سے پہلے امام کی زبان سے لفظ جاری ہونے پر اطاعت
का जो ज़हूर होगा मोमिन के लिए दो चीजें होगा, एक वफा और एक सब्र। ये दोनों चीजें इताअत की मेराज है। अगर वफा को देखना हो, एक अरबी अदब का शेर है, लो कान, जुमले में तवज्जो कीजिएगा, लो कान वफा रजुलन अन यरका अला कदमिल अब्बास। अगर वफा मर्द होती तो अब्बास के कदमों पे झुक जाती। अब्बास मुजस्सिमे वफा, अब्बास के अंदर सब्र के साथ ऐसा सब्र अब्बास के अंदर होना का अलम बरामद होगा। अब्बास की वफा कौन नहीं जानता? अब्बास की वफा, अब्बास के सब्र को सुने। आयतुल्लाह कश्मीरी ने लिखा, आशूर के दिन रोते हुए हजरत अब्बास, अब्बास का रोना, बीवियों ने रोकर अब्बास को पुकारा अलग बात है, अब्बास का रोना अलग बात है। जिंदगी मौला की खिदमत में गुजारी है। मैं दुआ कर रहा हूं, तुम खाली गोद फैला के बैठो, बाबुल हवाज के सदके में लेके उठोगे, रोती आंखों के साथ दुआ मांगे, कुछ मांगे ना मांगे, करबला की ज़ियारत जरूर मांगना। और सकीना के चचा से कहना, सकीना के चचा अपने कटे हुए हाथों से जब करबला की ज़ियारत लिखना ना, फकत करबला की नहीं, साथ में सकीना की ज़ियारत लिख देना। अब्बास की सब्र की रोते हुए आए और आकर बीबी ज़ैनब के जानो अतहर पे सर रखा और रोके कहा, मुझे बचपन में आपने गोद में खिलाया है, आज माँ उमुल बनीन होती ना, मैं उनके जानों पे सर रख के रोता। आज माँ नहीं है, आप माँ से बनकर हैं, मेरी माँ आपके कदमों पे कुर्बान। आकाजादी मेरा एक सवाल है, क्या अब्बास रो रहे हो? अब्बास बहनों के सामने भाई रोते हुए नहीं रोते? क्या आकाजादी सवाल है? मौला ने कभी भी नहीं कहा पूछो अब्बास, बताओ कोई बहादुर ऐसा देखा कि उसके फौजी मारे जाए और वो बैठा रहे? तवज्जो कीजिएगा, मैं एक मंजिल तक लेके जाना था, उससे नहीं पढ़ा जाता। क्या कोई ऐसा देखा है फौजी, कोई ऐसा बहादुर देखा है जो ताकत भी रखता हो, कुव्वत भी रखता हो और उसके बावजूद वो तलवार न निकाले? बीबी ने कहा भाई मैंने देखा है। कौन? क्या पास अभी तक तुमने तो कुछ भी नहीं देखा, किसी ने तुम्हारी जोजा को मारा तो नहीं है? अब्बास, अब्बास उठ के बैठ गए, क्या आकाजादी कौन हो सकता है जो मेरी जोजा पे हाथ उठाए? क्या अब्बास किसी ने तुम्हारे बच्चों को रुलाया तो नहीं है? क्या आकाजादी कौन था ऐसा जर्नैल जिसकी जोजा को मारा गया, जिसके बच्चों को सताया गया, जिसका घर जलाया गया और वो सब्र करता रहा? बीबी ने भाई को सीने से लगाया और रोके का अब्बास वो हमारा बाबा ही था। अब्बास तुम अली के सब्र के वारिस हो। अब्बास, अब्बास अभी तक तुम्हारी जिंदगी में किसी बीबी को ताजिया नहीं लगा। अब्बास तुम्हारी जिंदगी में किसी को तमाचा नहीं लगा। अब्बास अली की जिंदगी में ज़हरा इतनी जख्मी थी कि जब बाबा गुस्ल दे रहे थे, बाबा चीखे मार के रहे थे और रो रो के कहते थे नबी की बेटी एक निपसरी सा आजादारो। अब्बास कौन? अब्बास कौन? अब्बास शिमिर को जब यजीद के सामने पेश किया गया, यजीद ने पूछा शिमिर तुम्हें कोई हैरत हुई करवाला में? कहते हाँ एक बात पे बड़ी हैरत हुई। किस बात पे? हैरत इस बात पे हुई, हमने समझा था ये लश्कर हुसैन का है, लेकिन जब भी किसी बीबी के सर से रिदा को छीना, या हुसैन या हुसैन या हुसैन, मुझे हुक्म तफसीली मसाइल कल बहुत आराम से पढ़ रहा हूँ, जब भी किसी बीबी के सर से रिदा को छीना, किसी बच्चे के रुखसार पे तमाचों को मारा, हर कोई रो रो के कहता था अब्बास बीबी उमुल बनीन तशरीफ लाए इन गरीबों से पुरसा लेने। कौन उमुल बनीन?
جو بشیر نے کہا تھا حسین مارے گئے، زینب بے مکنا و چادر کوفہ گئی، ام البنین رو کے کہتی بتا میرا عباس کہاں تھا؟ بشیر کہتا ہے بی بی عباس کے لیے کچھ نہ کہنا، کیونکہ جب تک عباس کے بازو تھے زینب کے سر پہ ردا تھی، حسین کی گردن سلام۔ مولا بار بار آتے ہیں، کیا کہتے ہیں آقا؟ آقا اجازت دو، آقا میں نہیں بتاؤں قاسم کے ٹکڑے کیسے گرے جاتے ہیں، آقا مجھے اجازت دو میں نہیں بتاؤں کہ میری آقا زادیوں کو رلایا کیسے جاتا ہے۔ مولا ایک ہی جملہ کہتے تھے، کیا عباس تو میری فوج کا سالار ہے۔ عزادارو صاحب رحمت لکھتے ہیں جب سب مقتل سے آ چکے زمین پہ آقا بیٹھے اور آ کر امام حسین کے قدموں کو چھوا، رو کے کہتے ہیں آقا تجھے ماں کے شکستہ پہلو کا واسطہ مجھے اتنا بتا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سالار ہوں، آقا مجھے اجازت دو، جیسے ہی کہا اجازت دو، آقا نے کہا جاؤ پانی کے لیے جاؤ، عباس جاؤ پانی کے لیے جاؤ، لیکن عباس میری ایک تمنا ہے، کیا کہ جاؤ عباس خیموں سے ودا کرتے جاؤ، عباس خیموں سے ودا کرتے جاؤ، عزادارو عباس خیموں سے ودا کرتے آئے، پہلی ودا پاس میں نجد کروں، پہلی ودا بیویوں سے نہیں کی، چوتھے امام سے کی۔ اب مقتل کا منظر کچھ یوں ہے کہ حسین ساتھ تھے، عباس ساتھ تھے، سجاد کو اٹھایا تاکہ سجاد میں مقتل جا رہا ہوں، سجاد میں مقتل جا رہا ہوں، جیسے یہ جملے کہیں آقا نے، آقا عباس نے بولا سجاد دب کے کہتے ہیں بابا چچا کو رہنے دیں، پہلے مجھے جانے دیں، عزاداروں جیسے کہا پہلے مجھے جانے دیں، رو کے بولا حسین کہتے ہیں سجاد عباس چھوٹا جہاد کرنے جا رہے ہیں، سجاد آپ نے بڑا جہاد کرنا ہے، تاکہ بابا مرنے کے علاوہ کون سا بڑا جہاد؟ مولا رو کے کہتے ہیں سجاد غیرت مند ہو کر ہاشمی ہو کر ماں کے ساتھ دربار جانا، ماں کے ساتھ چوکوں پہ جانا، یہ بڑا جہاد ہے۔ بازارو مولا عباس حضرت سجاد کے خیمے سے نکلے، بیویوں کے خیمے میں آئے، جیسے بیویوں کے خیمے میں آئے کیا حالت تھا، حال کیا تھا؟ علی کی بیٹی نے ایک ہی سوال کیا، کیا عباس کیا بابا نے آپ کو اس دن کے لیے مانگا تھا؟ عباس اس جنگل میں بہنوں کو تنہا چھوڑ کے جا رہا ہو؟ عباس عزادارو حمید ابن مسلم کی روایت ہے تاکہ عباس جب نکل رہے تھے، جب بھی کوئی شہید نکلتا تھا اس کا نام لے کے بیویاں پین کرتی تھی۔ اکبر نکلے کیا کہا ہائے ہائے علی اکبر، قاسم نکلے کیا کہا ہائے ہائے قاسم، لیکن جب عباس نکلے کوئی بھی عباس کا نام لے کے نہیں رو رہی تھی، ہر بیوی چادر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی تھی واہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، میں آ گیا شہادت پہ۔ عباس روانہ ہوئے، عباس گھوڑے پہ بیٹھے، میرے مولا کا قد اتنا طویل تھا جو قدم زمین پہ خط کھینچتے جا رہے تھے۔ عباس کو دیکھ کر زینب نے چلا کہا کیا بھائی حسین بابا علی ایسے بیٹھا کرتے تھے، آج عباس نہیں جا رہے فکر، اب ہمارے بابا علی جا رہے ہیں۔ مولا عباس آئے، دریا پہ پہرا تھا، پہرے کو توڑا، مشکیزے کو بھرا، روتے آئے کہ یہ تھمنا نہیں چاہیے، مشکیزے کو بھرا۔ مولا عباس گھوڑے پہ بیٹھے، بچیاں یتیم بچے خالی کوزے لیے ہوئے رو رو کے کہتے تھے کیا سکینہ یہ مشکلہ بھر کے آ جاؤ، سکینہ ہمیں پانی دینا، میری آقا کہتی تھی میرا چچا آ جائے میں سب سے پہلے تجھے ماروں۔ عزادارو مشکیزہ علم آقا دیکھا، بچوں کی امید بڑھی، حسین کی ڈھارس ہوئی، بولا سینہ تان کے کہتے تھے زینب میرا بھائی آ رہا ہے، سکینہ کی امید بڑھی، عسکر کے ہاتھ میں پہلی روٹے کہتی ہے بھائیہ پیاس بجھ جائے گی، چچا پانی لا رہے ہیں، عزادار اتنے میں حملہ ہوا، گھوڑا کا بازو قلم ہوا، عزادار بازو قلم ہوا، میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا، انسان کا ناخن ٹوٹ جائے نا انسان آگے نہیں بڑھتا، ہے میرا مولا آگے بڑھے، پھر دوسرا بازو قلم ہوا، پھر بھی مشکیزے کو دانتوں میں تھاما، آگے بڑھے،
समझ गए अब्बास की सांसें सीने में नहीं सकीना की मशकीज़ों में। हजारों तीरंदाजों ने निशाना लिया, अब्बास के मशकीज़े को निशाना बनाया, पानी जमीन में गिराया, अब्बास ने सर को झुकाया, किसी ने ऐसा फुर्ज मारा जरा करा जीन से जमीन पर तशरीफ लाए, जैसे जीन से जमीन पर तशरीफ लाए मौला अब्बास ने जाकिर से कहा क्या मेरा सबसे बड़ा मसाइल क्यों नहीं पढ़ते? उसने कहा मौला क्या? ताकि जब भी कोई सवाल बुलंदी से नीचे आता था वो हाथों का सहारा लेता था। मैं जुमला पढ़ूंगा नहीं मालूम कौन कैसा मातम करे, ताकि कोई भी सवाल बुलंदी से नीचे आता था हाथों का सहारा लेता था। मैं वो गरीब हूँ जो बिगैर बाजुओं के घोड़े से जमीन पर गिरा, हाथों को जोड़ के कहूँ आका आका आप मर्द थे ना, आप घोड़े से गिरे, ज़ैनब ऊंट से गिरी, आप बजे गर्दन बजे थे। मौला मक्तब में मिलता है ज़ैनब एक मरतबा गिरी, हाय आपकी सकीना एक मरतबा नहीं कई मरतबा गिरी, जब कहती थी रो के कहती थी बाबा बसरत बोला बात सलीम पर आए आप हुसैन चले, क्या कहते चले? बोला कि लोहे के जुमले क्या अदान कहा कि मौला ने जो कहा मेरी कमर टूट गई, ये मुबारका नहीं था, हुसैन की कमर वो टूट गई, टूटी हुई कमर को थामा, मौला आंखें बढ़े, एक और जुमला था क्या अब्बास वो आंखें जो तेरे पहले की आवाज सुन के सोती थी वो कभी नहीं सोएगी। अब्बास वो आंखें जो तेरे डर से नहीं सोती थी वो बड़ी चैन की नींद सोएगी। आयतुल्लाह खुई ने कहा इसे ऐसे नहीं पढ़ा करो, इसे ऐसे पढ़ा करो। बोला कहना चाहते थे अब्बास अब शिमर सोएगा, सकीना नहीं सोएगी, अब ज़ैनब नहीं सोएगी। रोते हुए आए, मौला अब्बास का बाजू उठाया, एक बाजू को सीने से लगाया, दूसरा बाजू उठाया सीने से लगाया, अब्बास के करीब आए, अब्बास का सर अतर उठाया, अपने जानू में मुतहर पे रखा, रो के कहते अब्बास अब्बास कुछ कहना चाहते हो? कि हाँ अब्बा एक तमन्ना है। का क्या? अम्मा ने बताया था जब दुनिया में आया था सबसे पहले आपकी ज़ियारत की थी। आका आका चाह रहा हूँ आपकी ज़ियारत करना चाहता हूँ। मौला ने कहा बस कर लो, ताकि आका अगर हाथ होते ना जहमत न देता। मौला एक आखिर तीर लगा है कुछ नहीं लगा। मौला ने तीर निकाला, अब्बास जैसे भाई की आंख से मौला ने ज़ियारत की, अब्बास ने ज़ियारत की, अब्बास की सांसें टूटी, अब्बास की जब सांसें टूटी मौला ने कहा अब्बा का मेरा जनाजा खैमों में न ले जाना, मेरा जनाजा खैमों में न ले जाना। क्यों? इसलिए मैं एक बच्ची से वादा करके आया था कि मैं पानी लेके आऊंगा, मजलिस खत्म हो गई, मैं पानी लेके आऊंगा, लेकिन मैं पानी न ला सका। अज़ादारों मौला ने अलम उठाया, अलम को लेके चले, मशकीज़त को लेके चले। जब खैमों में पहुंचे अजीब मंजर था, हर बीबी अलम से लिपट लिपट कर जुमला कहती थी क्या आका अब रिदा नहीं बचेगी, आका अब हमारी असीरी का इम्कान बढ़ता जा रहा है। हर बीबी रो रही थी, लेकिन आज़ादारों एक 4 साल बच्ची थी जो एक जुमला कह के रोती थी आका चचा अब सकीना किसी से पानी नहीं मांगेगी। अब्बास से बीवियों ने रुक के मातम किया, सब लोग हुसैन का मर्सिया सुने में मातम को इंतजार दे रहा हूँ। मौला हुसैन ने एक जुमला था क्या अब्बास आज हुसैन गरीब हो गया, अब्बास आज हुसैन गरीब हो गया। अब्बास जिसका कद सबसे तवील था, जब बीबियां वापिस आई बीबी ज़ैनब ने पूछा सज्जाद मेरे भाई की कब्र कहाँ है? जैसे ही पूछा मेरे भाई की कब्र कहाँ है, एक छोटी सी कब्र में ले गए, ताकि ये चचा अब्बास की कब्र है, इसमें अलम लगा है, ताकि भाई बेटा मेरा भाई इतना तक तरीब है, जब भी मेरे पास रहते दुश्मनों के दर